نماز جو ہے اولاً 50 نمازیں، پھر اس کے بعد 5 نمازیں رہ گئیں، اور 5 نمازیں جو ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا یا اس کو حقیر سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا استہزاء کرنے والا، مذاق اڑانے والا نماز کا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن جو نماز کو فرض جانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نماز قضا کر دیتا ہے، نماز وقت پر نہیں پڑھتا، تو وہ سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، دنیا و آخرت میں بے شمار مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، سزاؤں کا مستحق ہے۔ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا یہ سب سے بڑا عمل اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ روزی میں برکت نہیں ہے جی، کوئی امام صاحب کو وظیفہ بتائیں یا کوئی تعویذ دے دیں، گھریلو جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار خسارے میں جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ ہمارے پاس جب کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وظائف اپنی جگہ، ان کی برکتیں بھی اپنی جگہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کیا جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی برکتیں بندے کو حاصل نہ ہوں؟ لیکن سب سے پہلے نماز ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی وظیفہ کس کام نہیں کرے گا۔ اور ایک بہترین وظیفہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ جو مسئلہ آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا ہے، جس کا حل آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کا کیا سلوشن ہے، تو آپ 5 وقت نماز کے بعد مسلسل بلا ناغہ اس کے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں اس کے کیسے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر تو نماز میں سستی جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ آج اکثریت مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ یعنی نماز وہ فرض ہے کہ جس کا ذکر بلکہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ ارشاد فرمایا، کم و بیش 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن آپ ایک سرسری نگاہ دوڑا کر دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ ہمارے نوجوان دیکھیں، نمازوں کا شوق نہیں ہے، نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، ورنہ ہماری مسجدیں عام نمازوں کے اندر بھری ہوئی نظر آتی جتنی ہماری آبادی ہے، اور ہم بھی اس کو اگنور کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، اب سرسری کہہ دیا بس نماز پڑھو، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہم۔ جبکہ نماز قضا کرنے کا تصور شروع میں ہمارے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں نماز قضا کرنے کا تصور نہیں تھا۔ وہ اس چیز کو سوچتے تھے کہ کیا نماز بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسلمان کیا نماز چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب تصور کیا جاتا تھا۔ بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے تحت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت مدینے کی گلیوں میں شور مچا رہی تھی کہ مجھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس عورت کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش ہو سکے گی۔ ارشاد فرمایا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر سفر پر تھا، اس کی عدم موجودگی میں میں بدکاری کا مرتکب ہوئی ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں نے سرکے کے ڈرم میں ڈال دیا، اور پھر اس سرکے کے ڈرم سے میں لوگوں کو سرکہ فروخت کرتی رہی۔ اب جب کہ مجھے اس کا احساس ہوا کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں،
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ تو شادی شدہ تھی تو تو نے بدکاری کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا میں دنیا کے اندر تجھے رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ جو بچہ تو نے سرکے کے ڈرم میں پھینک کر قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے تجھے قتل کیا جائے گا، اور اس سرکے کے ڈرم سے جو تو سرکہ فروخت کرتی رہی ہے تو یہ تو نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا تجھے کل قیامت کے روز ملے گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بندہ اگر نماز میں سستی کرتا ہے تو آئندہ وہ سستی چھوڑ دے گا، جبکہ شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا دل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس طرح گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ عورت بارگاہ رسالت میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ تصور کریں کہ اس دور کے اندر گویا کہ نماز کا چھوڑ دینا اس قدر برا کام تھا اور وہ اس قدر بندے کو پریشان کر دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید میں تمہیں دیکھ کے یہ سمجھا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے کہ تو اتنی گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے اور اتنی فکر مند ہے کہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس لاپرواہی کے ساتھ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک نماز جو قضا ہو جاتی ہے، جس کا وقت گزر گیا، قیامت تک اگر سر سجدے میں رکھ کر اس کی قضا کی جائے تو اس نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو گزر چکی ہے نا۔ اب اگر اس کے بدلے ہم قضا نماز پڑھ بھی لیں پھر بھی اس نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ وقت پر نماز کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری کام ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر کوئی فنکشن ہو، کوئی ایونٹ ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو، یا ہم سفر پر ہوں تو لوگ نماز پڑھنے والے، جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ بھی اس چیز کو مطلب بعض اوقات نماز قضا کر دیتے، کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے جی، گاڑی جا رہی ہے، اب پہنچنا ہے، یا کسی لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں، بس والا کبھی اس کی طبیعت مانے گی تو وہ روکے گا، نہیں مانے گی تو وہ نہیں روکے گا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب اتریں گے تو پھر جو رہ جائے گی اس کی قضا پڑھ لیں گے۔ یا اسی طرح شادی ہالز کے اندر جو ہے، اگر ایسا ٹائم ہے کہ اس میں نماز کا وقت ہے اور بس جو ہے نا وہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اکا دکا جس کو بہت زیادہ فکر ہوگی، خوف خدا ہوگا، وہ اٹھے گا، جا کر نماز پڑھے گا، ورنہ عام طور پر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے الحمدللہ جیسے بیریا ٹاؤن ہے، یہاں پر بڑی بڑی مساجد پر بنانے کا ایک ٹرینڈ چلا ہے، ورنہ آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو بڑے بڑے شاپنگ مالز اور بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر بھی لوگ مسجدیں نہیں بناتے تھے۔